نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر درس نمبر 2۔ آج ہم مقدمہ سے ابتدا کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اختصار کو مد نظر رکھیں گے، اور جو صاحب کتاب کا لکھنے کا مقصد ہے، یہ کتاب، یہ رسالہ، اس کو ہم ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تراکیب، اس کے معنی، بعض نے یہ معنی کیا، بعض نے یہ معنی کیا، بعض نے ایسے ترکیب کیا، ایسے ترکیب کیا، یہ ساری کرنا یہاں فضول ہے۔ کیوں کہ مبتدی حضرات کے سامنے وقت سے پہلے ابحاث کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ تو شرح و میت عامل کی ابتدا میں انشاءاللہ تعالی اس بسم اللہ پر کلام کیا جائے گا۔ تو مقدمہ میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اما بعد، بداں ارشدک اللہ تعالی، جان تو اللہ تعالی تجھے رشد عطا کرے کہ این مختصریست مضبوط در علم نحو کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی رہنماید، کہ یہ مختصر ہے، یعنی کہ مختصر رسالہ ہے یا مختصر کتاب ہے، علم نحو میں مضبوط کہ مبتدی کو لغت کے مفردات حفظ کرنے اور اشتقاق کو پہچاننے اور صرف کے مقاصد ضبط کرنے کے بعد ترکیب عربی کی کیفیت کے لحاظ سے آسانی کے ساتھ ترکیب عربی کی کیفیت کی طرف آسانی کے ساتھ راہ دکھاتا ہے یا راہ دکھاتی ہے۔ رسالہ راہ دکھاتا ہے، کتاب راہ دکھاتی ہے۔ و بزودی در معرفت اعراب و بنا، اور جلدی کے ساتھ و سواد، اور جلدی کے ساتھ اعراب و بنا کی معرفت، و سواد خواندن اور پڑھنے کے ملکہ، اور جلدی کے ساتھ پڑھنے کا ملکہ اور اعراب و بنا کی معرفت کی توانائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ اس کے بعد فصل اول شروع کرتے ہیں جی۔ بداں کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب۔ میں یہاں اس کے فارسی ترجمہ پر خاصا زور نہیں دے رہا، چونکہ یہاں ہمارا مقصود جو ہے وہ نحو سیکھنا ہے، نہ کہ فارسی سیکھنا۔ اس مقام تک طلباء جو ہے وہ فارسی خاصی پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ کریمہ، نام حق، تحفہ، نسائے کی تراکیب کرنے کے بعد جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے تو فارسی کے اندر کوئی کمی و کمزوری و کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ تو لفظی ترجمہ، بے عین ہی ترجمہ، میں اس کا خاصا خیال نہیں رکھوں گا، اور نہ ہی ان چیزوں کا ذکر کروں گا، بلکہ جو ہمارا مقصود ہے نحو سیکھنا، اس کو مد نظر رکھیں گے۔ بداں کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب۔ جان تو کہ لفظ مستعمل جو ہے یہ لفظ کی صفت ہے۔ جان تو کہ لفظ مستعمل کلام عرب میں دو قسم پر ہے۔ لفظ مستعمل کی قید نے غیر مستعمل لفظ کو خارج کر دیا، یعنی مہمل کو خارج کر دیا۔ آگے مفرد کی تعریف کر رہے ہیں۔ مفرد لفظ باشد تنہا کی دلالت کند بر یک معنی و آرا کلمہ گویند، اور مفرد کی آگے تعریف کر رہے ہیں۔
یاد رکھیے جو ہے نا اس کتاب میں انہوں نے بہت مختصر تعریفیں کی ہیں یا بعض جگہ پر تعریف کے بغیر ہی حکم بیان کر دیا. اب یہ تعریف جو انہوں نے کی ہے تو اس پر تھوڑا سا کلام ہے. کیوں؟ اگرچہ جو ہے نا انہوں نے تعریف ہی کی ہے، نہ کہ صرف حکم بیان کیا ہے یا جیسے آگے جا کے کیا ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ تعریف ہی کی ہے، لیکن اس کی صحیح تعریف جو ہے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ بھی ہے. لیکن پھر بھی ہم اسی کو مد نظر رکھیں گے. ویسے ابتداً جو ہے نا پہلی بار ایک ہی بار میں اصل تعریف جو ہے نا آپ کے سامنے وہ مفرد کی پیش کر دیتا ہوں. اس طرح آگے بہت سے مقامات آئیں گے جہاں تعریفیں ناقص ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب کتاب کے علم کی کمی ہے یا پھر جو ہے وہ علم کی کمی ہے یا پھر انہوں نے یہاں بیان نہیں صحیح کیا یا تسامح ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ مبتدی کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ کلام کر رہے ہوتے ہیں. بعض ناقدین جہلا ان کو لے کے جو ہے نا تنقید و تان کا نشانہ بناتے ہیں. مفرد کی تعریف دیکھیے، وہ اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے اور اس پر ایک ہی اعراب واقع ہو. یہاں انہوں نے اعراب کا ذکر نہیں کیا. 3 چیزیں ہیں، وہ لفظ بھی اکیلا ہو، معنی بھی ایک ہی، جو ایک ہی معنی پر ایک ہی معنی پر دلالت کرے اور اس پر اعراب بھی ایک ہی واقع ہو، جبکہ انہوں نے یہاں اعراب ایک ہونے کا ذکر نہیں کیا. اسی طرح آگے بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ اختصار کے ساتھ انہوں نے تعریفیں کی ہیں کہ ایک دفعہ مبتدی کے ذہن میں مکمل نحو کے فن کا جو ہے وہ نقشہ آ جائے. وآرا کلمہ گویند، مفرد وہ لفظ ہے، وہ تنہا لفظ ہے. تنہا یہاں مفرد کی صفت ہے. تنہا لفظ ہے جو کہ دلالت کرتا ہے ایک معنی پر. وآرا کلمہ گویند، اس کو کلمہ کہتے ہیں. وہ کلمہ برسے قسم است، اور کلمہ 3 قسم پر ہے. اسم چون رجل، و فعل چون ضرب، و حرف چون حل. اسم جیسے رجل، اسم کہہ کے آگے مثال دے دی، فعل کہہ کے ضرب آگے مثال دے دی، حرف کہہ کے حل اس کی مثال دے دی. یہاں پر انہوں نے دیکھی اسم، فعل اور حرف کی تعریفیں بھی نہیں کی، لیکن آپ صرف میں پڑھ چکے ہوں گے ان کی تعریفیں اور فارسی میں بھی پڑھ چکے ہوں گے. چنانکہ در تصریف معلوم شداست، جیسا کہ تصریف میں یعنی صرف میں معلوم ہو چکا ہے. یہاں پر دیکھیں وہی بات کر دی کہ بہت سی باتیں صرف میں معلوم ہو چکی ہیں. اما مرکب لفظ باشد، جو مرکب ہے وہ لفظ ہوتا ہے کہ از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، کہ 2 کلمات سے یا اس سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو. وہ مرکب بر 2 گناستر، مرکب 2 قسم پر ہے، مفید و غیر مفید، مفید اور غیر مفید. مفید آنست کہ چون قائل براں سکوت کند سامرا خبرے یا طلب معلوم شوت. و آرا جملہ گوین و کلام نیز. اور مفید مرکب، مفید کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب، پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں. مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ جب قائل اس پر سکوت کرتا ہے یا کرے گا، سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو، اور اس کو جملہ کہتے ہیں. وہ کلام، اور کلام بھی کہتے ہیں. پس جملہ بر 2 قسم است، خبریہ و انشائیہ. پس جملہ جو ہے یا جو کلام ہے یا جو مرکب مفید ہے وہ 2 قسم پر ہوتا ہے، خبریہ اور انشائیہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے دوسری فصل بیان کی جائے گی. ھذا ھو المرام.